پر ترکیہ کی بہت زیادہ کنٹرول بھی نہیں تھا سوائے مکہ اور مدینے کے، جہاں پر ان کے اشراف ہوا کرتے تھے اور ان کی تعین کیا کرتے تھے. لیکن باقی اور جو علاقے تھے، جیسے مان لیجئے ریاض کے علاقہ ہے، وہاں آل رشید کی حکومت قائم تھی، اور اس طریقے سے عصیر محمد ادریسی کا خاندان سمجھ لیجئے وہ اسرا وہاں پر حاکم تھا. ایسے حریملہ میں آل معمر تھے، اور جبل شمر میں آل سبحان تھے. ایسے ہی ابہا میں حسن بن فائد کی جو ہے حکومت تھی. تو جو عرب کے علاقے تھے وہ آسا میں دیکھیے، آسا میں بھی ان کی حکومت نہیں تھی. ان میں سے کچھ تو ترکیہ حکومت کو وہ دیا کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے. لیکن عام جو عرب لوگ تھے وہاں پر قبائلی نظام تھا. اور جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ ہر 50 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، وہی صورتحال تھی کہ ہر 50 کلومیٹر پر دوسری حکومت ہوا کرتی تھی. تو عربوں پر بھی ان کا پورا کنٹرول نہیں تھا. ہاں، مکہ مدینے پر ان کا کچھ کنٹرول تھا اور وہی اشراف متعین کیا کرتے تھے. لیکن اور جو باقی علاقے تھے وہاں پر ان کا کوئی کنٹرول زیادہ نہیں تھا. ترکی فرسٹ گرل جو بعد میں یونائٹڈ اینڈ پروگریسو پارٹی کے اندر ضم ہو گئی، اور جس کا لیڈر تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے باقاعدہ جمہوریت کے خلاف بڑی تحریکیں چلائی، اور اس طریقے سے بہت سارے مظاہرے ہوتے تھے آخری دور کے اندر. اور ترکیہ باقاعدہ داخل ہوا پہلی عالمی جنگ میں، اور جو سن 1914 سے لے کر کے سن 1918 تک قائم رہی، جس میں شکست ہوئی باقاعدہ. تو سمجھ لیجئے وہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا. بلکہ آپ اگر اور زیادہ سچائی کے ساتھ بات کہیں گے تو 16ویں اور 17ویں صدی، یہی دو صدیاں ان کا دور عروج ہے اور سنہرا دور ہے، جس میں سلیمان الاول، جسے القانونی کہا جاتا ہے، جس نے تقریباً 40 سال تک حکومت کی تھی، وہ جو دور ہے بڑا سنہرا دور ہے. اس کے بعد بھی کچھ سنہرا دور ان کا آیا، کچھ ترقی ہوئی، لیکن وہ چیز باقی نہیں رہی. اور دھیرے دھیرے یہ کمزوری کی طرف یہ حکومت چلی گئی، یہاں تک کہ جب یہ پہلی عالمی جنگ میں انہوں نے شرکت کی جو 1914 سے 1918 تک قائم رہی، تو اس کے بعد ان کی بچی کھچی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور سن 1922 کے اندر باقاعدہ ترکیہ کے اندر انتخاب ہوا، جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک جو خلافت کے خلاف کام کر رہا تھا اور جمہوریت کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہا تھا، اس کی پارٹی سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی سیٹیں لے کر کے آئی. سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھ لیں، اس نے تو باقاعدہ آئین میں چیز داخل کی تھی کہ اگر فتنے کو مٹانا ہو تو جو سلطان بنے نا، وہ اپنے باقی بھائیوں کو آفیشلی قتل کروا سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جراثیم ہی نہ پیدا ہو جائے. پریمپٹیو رائٹ، حق شفا کے طور پہ، کہ شاید کسی کے جراثیم نہ آ جائیں. جی عرض کر دیں، یہ سلطان محمد فاتح کے اوپر انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث فٹ کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ ٹرکی نے بھی جتنے ڈرامے بنائے نا اس کے شروع میں وہ حدیث چلاتے ہیں. حدیث ہے سر مسند احمد کے اندر 19,165 19165، جو پی ڈی ایف آپ کے پاس اویلیبل ہے نا مسند احمد کا، جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے، اس میں یہ نمبر ہے 19165 کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا عنقریب تم قسطنطینیہ فتح کر لو گے، اور کیا ہی خوب امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ، اور کیا خوب لشکر ہوگا وہ. تو کہتے ہیں اس میں سلطان محمد فاتح المتوفا 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کا ذکر ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1481 میں، اور ہجری اعتبار سے تھا وہ 886 ہجری. تو سر اس حدیث کے اوپر آپ اپنے حنفی عالم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی ہے، ان کا حکم دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے، اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. ہمیں جزاکم اللہ خیر.